بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا انتہائی اہم ترین پیغام لے کر آصف علی زرداری کے گھر پہنچے اور لاہور کے اندر ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں زرداری کو پہلے بلایا گیا اور زرداری کو یہاں پر کال کرنے کے بعد بلانے کے بعد محسن نقوی کو بھیجا گیا۔ محسن نقوی کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے اندر محسن نقوی نے ڈائریکٹ پہلی بار محسن نقوی نے اس ملاقات کے اندر شہباز شریف سے اور زرداری سے استعفیٰ مانگ لیا اور محسن نقوی نے پیغام شہباز شریف تک پہنچا دیا زرداری کے ذریعے سے کہ آپ کے نظام کو، آپ کے سسٹم کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں اور آپ کی اپنی ہی نالائکی، آپ کی اپنی ہی نااہلی، آپ کی اپنی ہی مسئلے کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، دیکھیں یہ واقعی میں سسٹم کولیپس کر گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے اور سسٹم بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ، جو کہ شہباز شریف کے انڈر کام کرتا ہے، شہباز شریف کے ماتحت کام کرتا ہے اور اس کی کیبنٹ کے اندر کام کرتا ہے بطور وزیر داخلہ، وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اتنا پاورفل ہو گیا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ شہباز شریف کو، یعنی کہ اپنے باس کو، شہباز شریف کابینہ کا باس ہوتا ہے، اب وزیر داخلہ اپنے باس کو یہ کہہ رہا ہے، شہباز شریف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کی گورنمنٹ کی گارنٹی میں دیتا ہوں، بجائے شہباز شریف یہ بات کرے، انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ، جو کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق 5ویں 6 نمبر کے اوپر آتا ہے یا 7ویں 8ویں نمبر کے اوپر آتا ہے، لیکن وہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ شہباز شریف کو کوئی خطرہ نہیں، گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو محسن نقوی ہے کتنا طاقتور ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی معاملہ ہو یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی معاملہ ہو تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنے قابل اعتماد شخص کے طور پر، قابل اعتماد اور انتہائی ٹرسٹ وردی کے طور پر محسن نقوی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور محسن نقوی جا کے ملاقات کرتا ہے، پاکستان کے اندر ہو، انٹرنیشنل لیول کے اوپر معاملات ٹھیک کروانے ہوں، ایران کے ساتھ ہوں، امریکہ کے ساتھ ہو، کسی بھی جگہ پر۔ اب یہ مسئلہ پڑ گیا، اب نہ شہباز شریف جانے کو تیار ہے، نہ ہی آصف زرداری جانے کو تیار ہے، نہ ہی یہ لوگ کسی طرف لگنے کو تیار ہیں۔ اور مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ نہ یہ 28ویں ترمیم کے اوپر مان رہے ہیں، نہ یہ ملک کے اندر کوئی چینجز اور ملک کے اندر کوئی انقلاب لانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہ یہ ملک کے اندر کوئی تبدیلی لانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہ ان کی جانب سے کوئی اور بات کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ ان کی جانب سے نیگیٹو باتیں، نیگیٹو چیزیں اور اپنے صرف اقتدار کے لیے، پاور کے لیے، سٹیٹس کو کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، محسن نقوی کو پھر بھیجا گیا، محسن نقوی کو یہ ٹاسک دیا گیا، محسن نقوی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ جائیں اور جا کے سب سے پہلے تو زرداری کو یہ پیغام دیں۔ اب زرداری کے پاس ڈائریکٹ جنرل عاصم کا، فیلڈ مارشل کا پیغام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر محسن نقوی ان کے پاس پہنچا اور جا کے اس نے، آپ سمجھے کہ ایٹم بم چلا دیا۔ پہلے ہی اس نے ایٹم بم چلا دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ یہ سسٹم فارغ ہو گیا، کولیپس ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس وقت ہی اس نے اس سسٹم کی ناکامی کا، نالائکی کا، فیلئر کا ذکر کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ سسٹم بالکل فارغ ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اور دوسری جانب مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ محسن نقوی نے جا کے ڈائریکٹ ایک ہی پیغام دیا، ایک ہی بات کی کہ اب آپ کی مزید ضرورت نہیں، اب آپ مزید اپنا ایوان صدر کے اندر نہیں رہ سکتے، بہتر ہے کہ ایوان صدر کو خالی کر دیا جائے، بہتر ہے کہ ایوان صدر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بالکل آپ سمجھیں کہ لاسٹ وارننگ دی گئی ہے۔ لاہور کے اندر یہ 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے زرداری کی اور محسن نقوی کی، اور اس ملاقات کے اندر محسن نقوی نے یہ پیغام زرداری کو پہنچا دیا، زرداری کو بتا دیا۔ اب ان کے پلے کچھ نہیں بچا، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے،
अब ये आप समझें कि इनकी एंड हो गया है हुकूमत का, और आप समझें कि इनका काम डाउन, जो बिलावल कह रहा था कि असल में गवर्नमेंट का काम डाउन शुरू हो गया, टिक टिक शुरू हो गई या टिक टॉक शुरू हो गई है, वो असल में जरदारी की टिक टॉक शुरू हो गई है। और जरदारी को ये बता दिया गया, जरदारी को ये पैगाम दे दिया गया, जरदारी को इस हवाले से ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि आप इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें। अब ये रिज़ाइन करने जा रहा है, अब ये इस्तीफ़ा देने जा रहा है। इस्तीफ़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस्तीफ़े के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम पहुंचाया है मोहसिन नकवी के ज़रिए से और उनको बता दिया। वहाँ पर जरदारी ने बीच में से 2-3 कार्ड्स खेलने की कोशिश की कि मुझे थोड़ा टाइम दें, वक्त दें, वही वाला पुराना कार्ड, पुराना हरबा हथकंडा कि मुझे वक्त दें, टाइम दें, मैं बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं पार्टी से मिलता हूँ, मैं शहबाज शरीफ से बात करता हूँ, मैं नवाज शरीफ से बात करता हूँ, मैं फ़लाने से बात करता हूँ, मैं मुलाकात करता हूँ, मैं जनरल आसिम से रब्ता करता हूँ, मैं। अब जरदारी क्या करेगा? जरदारी इसके अंदर काम ये करेगा कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, जो इंटरनेशनल इस हवाले से गारंटर हैं, जो जिनकी बदौलत, जिनकी ज़मानत की वजह से, गारंटी की वजह से ये सिस्टम के अंदर आकर बैठे हैं, इन्होंने ये निज़ाम बनाया है, इन्होंने ये पूरा सेटअप लगाया है। ये अब सिस्टम फारिग होने जा रहा है, ये सिस्टम अब घर जा रहा है, ये सिस्टम की छुट्टी होने जा रही है। ये अब इनको पता चल गया कि अब ये फारिग हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, और इंटरनेशनल गारंटियाँ भी अब बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं। अभी रिसेंटली जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने मैं बिल्कुल फारिग कर दिया, शहबाज शरीफ ने जाके वहाँ पर कोई पैसा पूसा मांगने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि पैसा कोई नहीं मिलेगा, बंदे भेज दें, आपने आगे दिफा करना है कर दें, आपने जो करना है करें, पैसा कोई नहीं मिलने वाला। और ये जो देखिए, इनको भी अब मसला हो गया, जाके सुकते मिलमैया काम हो रहा है, पैसा कोई नहीं मिलता। मोहम्मद बिन सलमान, ज़ाहिरी बात है, मोहम्मद बिन सलमान एक अमीर आदमी है, अमीर मुल्क है उनका, लेकिन पैसा कोई नहीं मिलने वाला। पैसे के लिहाज से हर तरफ से इनकार हो रहा है, और किस वजह से इनकार हो रहा है, ये शहबाज शरीफ को अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट की वजह से, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान की नाकामी की वजह से, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया है कि जब तक ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हैं, इनकी नाकामी और नालायकी हमारे गले पड़ती जा रही, पैसा हमें कहीं से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं आ रहा। वो चाहे हम फ़ौज भेज दें या अपनी फ़ौज की सर्विसेज दे दें, कोई सर्विस दें, कोई काम करें, पैसा कहीं से नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये मसला बन गया, ये प्रॉब्लम बन गई है। तो अब ये आप समझें कि मोहसिन नकवी का लास्ट पैगाम, लास्ट मैसेज जरदारी को, इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, वरना बरतरफी के लिए तैयार हो जाओ।